بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی المجید الولی الحمید المبدی المعید الفعال لما یرید الذی لا ينفد ملکہ ولا یبید خلق الخلائق وارشدہم الی الامر الرشید وبشرهم في الجنة بالتنعيم والتخليد وحذرهم عذاب النار والوعيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدى الناس طرا إلى طريق سديد وأصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود الذي وعد مجيئه في القرآن المجيد صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما وأزواجهما وأتباعهما من يومنا هذا إلى اليوم الشديد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى آخر الآية. وقال في مقام آخر قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. معزز مصلیان کرام، اسلام میں شادی بیاہ کا جو تصور ہے، جو طریقہ نکاح کا بتایا گیا ہے، گزشتہ جمعہ بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج اسی ضمن میں کچھ باتوں کو پیش کیا جائے گا. ابھی آپ نے جو قرآنی آیت سماعت فرمائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ نے مردوں کو حکم دیا، مرد حضرات کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ باحیا رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خواتین سے مخاطب ہو کر، بلکہ حضور سے ہی مخاطب ہو کر خواتین پر اللہ تعالیٰ حکم صادر فرماتا ہے. جب پردے کی بات آتی ہے، کیونکہ بات بے شک ہمیں نکاح کی کرنی ہے، یا نکاح کے آس پاس جتنے کام ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں موجود ہیں، بات اس کی کرنی ہے. لیکن یہاں پر آیت میں نے جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی وہ پردے کے تعلق سے ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم خود سدھرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس جو شادی بیاہ ہوتی ہے، جو نکاح ہمارے پاس، جو نکاح کا جو تصور ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو بھی سدھارنا چاہتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ غلطی ہم کہاں پر کر رہے ہیں. کیا وہ بری باتیں ہیں کہ جن کو ہم اچھا سمجھ کر ہم کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے غلطی کو پہچانیں. اگر ایک بار غلطی کو اگر ہم نے پہچان لیا تو اس غلطی کو دور کرنے، اس غلط کام کو دور کرنے کا ہم کچھ بھی طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو شادی بیاہ ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں، اگر سرسری طور پر اوپر سے اگر ہم اگر معلوم کرنا چاہیں تو دو باتیں ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ یہ جو دو باتیں ہیں یہ تمام غلطیوں کی، تمام برائیوں کی جڑ کی، جس کے نام سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں. ایک ہے فضول خرچی کرنا، اور دوسری بات ہے کہ بے حیائی اور بے پردگی کا طریقہ اپنا لینا. یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو تمام معاملات میں شامل ہو جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس اگر کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے تو وہ برا بلکہ بدتر بن کے رہ جاتا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے اگر آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا. مثال کے طور پر
فرض کیجئے کہ کسی نے آپ کو ایک پیالے میں زمزم کا پانی پینے کے لیے دیا، کوئی عام معمولی پانی نہیں بلکہ زمزم کا پانی ہے، ایسا پانی کہ جس کو دیکھنے سے کہا جاتا ہے کہ نظر تیز ہو جاتی ہے، وہ پانی کہ حضور فرماتے ہیں کہ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ مقدس پانی کوئی معمولی کوئی عام پانی نہیں بلکہ ایسا پانی کہ جس کو پینے سے ثواب ہم کو مل جاتا ہے۔ کسی نے آپ ہمارے سامنے ایک پیالہ زمزم کا پیش کیا، اب اتفاق سے اس پیالے میں کچھ گندگی آ کر گر گئی، یا پھر یوں کہیے کہ کوئی پرندہ آسمان سے اڑ رہا تھا، اس کی غلاظت اس پیالے میں آ کر پڑ جاتی ہے، تو پھر ہم اس پانی کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو زمزم کا پانی ہے، اس میں غلاظت گرے یا کچھ بھی گرے ہم کو یہ پی لینا چاہیے؟ کیا آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ حالانکہ زمزم کا پانی ہے، آپ کہیں گے کہ میں عقل مند ہوں، میں کوئی پاگل مجنون نہیں، بے شک پانی اچھا تھا، بے شک پانی زمزم کا تھا، لیکن اس میں غلاظت گر گئی، اس میں گندگی گر گئی، میں اس کو پینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر اندھا انسان بھی ہے کہ جس کو نظروں سے دکھائی نہیں دیتا، اپنے منہ کے پاس پیالہ لے کر جائے گا، سونگھ کر بتا دے گا کہ پانی گندا ہے، میں پینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر کسی کی ناک جو سونگنے کی جو طاقت ہے وہ بھی چلی گئی، آنکھوں کا اندھا ہے، ناک کام نہیں کرتی، سونگ نہیں سکتا، ایک گھونٹ پیے گا مزہ معلوم ہو جائے گا کہ گندا پانی ہے، فوراً اس پانی کو تھوک دے گا۔ یہ نہیں کہ زمزم کا ہے تو میں اس کو پی لوں، اس کے اندر غلاظت گرے یا کچھ بھی گرے وہ پینا پسند نہیں کرے گا۔ کون انسان پیے گا؟ ایسا انسان پیے گا کہ جو آنکھوں سے اندھا ہو، ایسا انسان پیے گا اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ کہ جس کی سونگنے کی حس کام نہیں کرتی اور جس کی زبان بھی کام نہیں کرتی، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، ویسا ہی انسان اس پانی کو پی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی انسان اس پانی کو پینا پسند نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ آپ ذرا نکاح میں لے کر آ جائیے۔ نکاح بے شک بہت اچھا کام ہے، نکاح وہ ہے کہ جو ہم کو حرام کرنے سے بچاتا ہے، زنا سے ہم کو بچاتا ہے۔ نکاح یہ ایک سنت ہے، لیکن اس سنت کے اطراف میں، اس سنت کے آس پاس اتنے برے کام ہم نے اس کے اندر ڈال دیے کہ ہم کو جو ہے وہ کام کرنے سے بچ جانے کا ہم کو خیال ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح زمزم کے پانی میں گندگی گر جائے تو ہم اس کو پانی کو پینا پسند نہیں کرتے، لیکن نکاح ایک سنت ہے، سنت کہہ کر آس پاس اتنی برائیاں ہم نے پیدا کر لی ہیں کہ وہ سنت ایک سنت باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک برا کام ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ کیا کہیے کہ ہماری عقلوں پر یہ کیسا پردہ پڑا ہے کہ سنت عمل کو ہم کسی برے کام میں ہم تبدیل کر دے رہے ہیں، تو یہ ہماری خرابی ہے۔ تو جیسا بتایا گیا کہ شادی کے تمام معاملات میں دو باتوں کا اگر ہم خیال رکھ لیں تو یہ زیادہ تر یہ برائیاں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ دو باتیں کون سی؟ ایک ہے فضول خرچی، انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں تبصرہ کریں گے۔ دوسری ہے بے حیائی اور بے پردگی کا ہونا۔ ابھی آپ نے جو آیت سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد حضرات کو اللہ نے حکم دیا۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مرد حضرات خواتین پر، عورتوں پر حاکم ہیں، حکومت کرنے والے ان سے بڑے ہیں اور حاکم اللہ نے قرار دے دیا۔ تو جب مرد حضرات کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو ذمہ داریاں بھی مرد حضرات پر زیادہ آتی ہیں، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے جو پردہ کرنے کا حکم دیا وہ مرد حضرات کو دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین، اے رسول مومن مردوں سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ مومن مرد اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں۔ عورتوں کو اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے، پہلے مرد حضرات کو یہ حکم دے دیا گیا۔ اب آپ اس بات کو لے کر دیکھیے کہ ہمارے پاس جو شادی ہوتی ہیں، تمام تقریبات ہوتی ہیں، فقط نکاح تو نہیں ہوتا، نکاح سے پہلے کئی ایک باتیں ہوتی ہیں، نکاح ہو جائے اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں تقاریب ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔
کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کا اسلام میں، اس کا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، کوئی نہیں پوچھتا، بس دیکھا دیکھی لوگوں کا دیکھ کر فقط وہ کام کر دینا لوگ پسند کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلے سوال ہم کو کرنا چاہیے کہ فلاں کام اگر کرنا ہے تو کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم کو سوال کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بازو والے نے وہ کام کیا تو میں بھی وہ کام کروں، محلے والوں نے وہ کام کیا اب میرے گھر میں شادی ہے میں بھی وہ کام کرتا ہوا چلا جاؤں۔ اس کو اسلام کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کو مسلمان کیا کہا جاتا ہے۔ دوسروں کی مرضی سے کام کرنے والے کو مسلمان کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے جو بے پردگی ہمارے پاس، بے حیائی کے کام ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، نہ مرد حضرات کو معلوم ہے کہ محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے، نہ خواتین کو معلوم ہے کہ محرم کس کو کہتے ہیں، نامحرم کس کو کہتے ہیں، پردہ کس کس سے کرنا چاہیے اور کس سے جو ہے پردہ کرنے میں ہم کو چھوٹ ملتی ہے، یہ باتیں کسی کو معلوم نہیں۔ آئیے ہمارے ہی گاؤں کے شادی محل کی طرف آپ جائیے، کوئی بھی تقریب ہو، چاہے وہ نکاح ہو، نکاح کی دعوت ہو یا کوئی بھی دعوت، آپ وہاں پر جا کر منظر دیکھ لیجئے کہ بڑا سا ایک ہال ہے، بڑا سا ایک کمرہ ہے کہ جس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں، ایک حصے میں مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل بازو تمام خواتین بیٹھ جاتی ہیں، بے پردہ، نہ کسی نے حجاب پہنا ہے، نہ کسی نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہے، بلکہ بے پردگی کا وہاں پر تمام لوگ، ہر عمر کا، وہاں پر بوڑھا بھی ہے، نوجوان بھی ہے، بچہ بھی ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی بوڑھی عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور معصوم بچیاں بھی وہاں پر ہیں، اور وہاں پر ایک کمرے میں تمام لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور تمام خواتین نے اپنے آپ کو سجایا ہے، سنوارا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ وہ پورے کمرے میں گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، کسی کو خیال نہیں کہ کون محرم ہے، کون نامحرم ہے، کس کے سامنے میں جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی۔ خواتین پر تو ہم بعد میں آتے ہیں، یہاں پر خواتین موجود نہیں تو ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے زیادہ فائدہ مند نہیں۔ یہاں پر ہم مرد حضرات موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، سب سے پہلے یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جیسا کہا گیا کہ مرد حضرات حاکم ہیں عورتوں پر، تو سب سے پہلے حاکم پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باحیا بنا لے، اپنے آپ کو غیر عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو پہلے وہ بچا لے۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے یوں ہی ایسا ہی اللہ نے حکم نہیں دے دیا، بلکہ سب سے پہلے وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہم کو دکھایا۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس، حضور کے پاس اتنی زیادہ شرم موجود تھی، اتنا زیادہ باحیا حضور رہا کرتے تھے کہ ایک کنواری لڑکی کہ جو ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا حضور کے پاس پائی جاتی تھی۔ اس کو مرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مومن مرد اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ ابھی آیت میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے رسول مومن مرد سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک نظر، پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر پر پکڑ ہونے والی ہے۔ یعنی راستے سے آپ جا رہے تھے، اتفاق سے آپ کی نظر کسی غیر عورت پر آپ کی پڑ گئی، آپ نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ اتفاق سے انجانے میں آپ نے کسی کو دیکھ لیا، فوراً سے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ پہلی نظر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ بندے نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا بلکہ غلطی سے دیکھ لیا، لیکن اس کو دیکھ لینے کے بعد جو دوسری نظر جان بوجھ کر پسند آ جانے کے بعد جان بوجھ کر جو دوسری نظر ایک انسان، ایک مرد کسی غیر عورت پر ڈالتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس دوسری نظر پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، اس کی سزا ہونے والی ہے۔ تو یہاں تک ہم کو پردہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ آپ شادی کے معاملے میں تمام تقاریب میں آپ دیکھ لیجئے کہ مرد اور عورتیں دونوں مل کر ایک ساتھ تمام کام کیا کرتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط بات ہوا کرتی ہے، یہ ایسی خرابی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے لیے یہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے کہ وہ اپنے سر میں ایک کیل ٹھوک لے،
ایک لوہے کی سلاخ اپنے بھیجے میں اپنے سر میں وہ ٹھوک لے، لیکن کسی نامحرم عورت کو چھونے سے اچھا کہ وہ اپنے سر میں ایک کیل کو ٹھوک لے، یہاں تک حضور نے بتا دیا۔ یعنی کسی غیر عورت ہم سے جو ہے ہمارے ہاتھ یا کسی بھی حصے سے اگر مس ہو جائے، چھو جائے، اس سے اچھا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے سروں میں ایک کیلا ٹھوک لو، وہ تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ یعنی کہ اتنا زیادہ روکا گیا غیر عورتوں سے کہ جو نامحرم ہیں، سب سے پہلے ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ محرم کون ہے، نامحرم کون ہے۔ جیسا کہ جب شادی کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اگر میرے گھر میں شادی ہے، میری یا پھر میرے گھر میں کسی کی بھی شادی ہے، تو میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، میں سجانے والے کے پاس، پھول والے کے پاس جا کر پھولوں کا میں آرڈر دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جاتا ہوں شادی محل کے والے کے پاس جاتا ہوں، جا کر میں رجسٹریشن کراتا ہوں، شادی محل بک کرتا ہوں۔ اسی طرح کپڑے لینے ہیں، میرے گھر میں شادی ہے، میں دکاندار کے پاس جاتا ہوں، دکاندار میرے گھر نہیں آتا، سجانے والا، سجاوٹ کرنے والا، پھول والا میرے گھر کو نہیں آتا۔ اسی طرح جو شادی محل والے ہیں وہ حضرات میرے گھر کو نہیں آتے، بلکہ میرا کام ہے تو مجھے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو جب ان تمام معاملات میں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری شادی صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے، طریقہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ جاننے کی فکر بھی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ علماء کرام کے پاس جانا چاہیے، مرشدین کرام کے پاس جانا چاہیے، اور جا کر اگر معلوم نہیں تو پوچھنا چاہیے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، آپ ہم کو بتائیے کہ میں صحیح طریقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، صحیح طریقے پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ فکر کسی کے پاس موجود نہیں، تمام در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلامی طریقے سے کوئی ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، وقت کی کمی کی خاطر میں کچھ باتوں کو کہنے سے اپنے آپ کو پرہیز کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ سونا پہننا اور ریشم کا کپڑا پہننا یہ مرد حضرات پر حضور نے فرمایا حرام ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ شادی میں ہوتا کیا ہے، شکرانے کے نام سے، ہلدی کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو دولہا ہے اس کے ساس کے گھر سے یا پھر دولہے کی جس کے ساتھ رشتہ طے ہونے والا ہے اس گھر سے سونے کی انگوٹھی آتی ہے، بڑا سجا سنوار کے دولہے کو بٹھاتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں یا پھر سونے کی چین پہناتے ہیں، مرشد کو بلاتے ہیں کہ آؤ ذرا یہ حرام کام کر دو، حضور نے فرمایا سونا حرام ہے، آؤ ہم ہمارے ہاتھ سے نہیں کرتے، مرشد کو بلائیں اور مرشد کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی پہنانے کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا اس کو مسلمان آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہم کو صحابہ کرام کی اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی نکالی اور آپ نے دور پھینک دی۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ حضور چلے گئے ہیں، جاؤ تمہاری سونے کی انگوٹھی بہت قیمتی ہے، جا کر اٹھا لو، اپنے گھر میں کسی کو دے دینا، خود مت پہننا، کسی اور کو دے دینا، جاؤ اٹھا لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا میں اتنا کم ظرف تم اس کو سمجھتے ہو کہ جس چیز کو حضور نے پھینک دیا ہو میں اس کو اٹھانے والا نہیں، میں اس کو اپنے پاس لانے والا نہیں، چاہے وہ کتنی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ یہ طریقہ ایک مسلمان کا، سچے مسلمان کا ہوا کرتا ہے کہ جس بات سے رسول نے ہم کو روک دیا اس سے رک جانا، جس بات کا حکم دے دیا وہ کام کر جانا، اسی کو سچے مسلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شریعت میں بتایا گیا لال رنگ کے، زرد رنگ کے یعنی کہ پیلے رنگ کے، اسی طرح زعفرانی جو سنترے کا کلر ہوتا ہے، انگریزی میں جس کو اورنج کہتے ہیں، یہ تین رنگ کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا کہ اس رنگ کے کپڑوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ شادیوں میں ہوتا کیا ہے، جو ہلدی کی، جو شکرانے کی جو تقریب ہے اس میں ہر مرد آپ کو زرد کلر کے، زرد رنگ کے کپڑے پہنا ہوا نظر آتا ہے، بوڑھا ہو یا بچہ ہو یا جوان ہو، ہر کوئی ایک ہی رنگ کا کپڑا پہن کر جو ہے گھوم رہے ہیں۔
ہیں, چل رہے ہیں, مذاق مستی کر رہے ہیں اور نامحرم عورتوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں, ذرا بھی شرم نہیں آتی, ذرا بھی حیا پائی نہیں جاتی. آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں, آپ اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. یہ سراسر غیر اسلامی معاشرہ ہوا کرتا ہے, بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہم ہمارے اندر پاتے ہیں یہ اغیار کا طریقہ ہے. اگر میں نام لے کر بات کروں تو یہ اہل ہنود کا حضرات کا یہ طریقہ ہے, ہندوؤں کا یہ طریقہ ہے کہ ہلدی کر رہے ہیں, شکرانہ کر رہے ہیں اور کئی ایک رسمیں کر رہے ہیں. وہاں پر نہ پردے کا ان کو خیال ہے نہ کچھ ہے, اور وہ مرد اور عورتیں آپس میں مل کر تمام کام کرتے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی سیکھ لیا کہ نہ کچھ پردہ ہے نہ کچھ ہے. مرد عورتوں میں جا رہے ہیں, عورتیں مرد حضرات میں آ کر بیٹھ رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, کچھ بھی پردے کا خیال نہیں. تو یہ بے پردگی اور بے حیائی سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی برائی ہے کہ جو ہمارے پاس شادیوں کو بگاڑ رہی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں, اگر آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں, اگر آپ ایک بہن کے بھائی ہیں, اگر آپ خود کی اگر آپ کی شادی ہونا باقی ہے, میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں یا پھر جن کی بیٹیاں موجود ہیں کہ جن کی شادی ہونا ابھی باقی ہے, میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا مسلمان بن جائیے. مسلمان بن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھنے لگیں, مسلمان بن جائیے یعنی آپ اسلامی طریقے کو آپ اپنائیے. اپنے اپنے گھروں میں جب شادی ہو تو آپ اپنے حاکم ہونے کو آپ سامنے رکھیے. اللہ نے مرد حضرات کو حاکم بنایا ہے, کہیے کہ میں اس گھر کا بڑا ہوں, اللہ نے مجھے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور میں جو کہتا ہوں وہی کام ہوگا, اور میں اسلام کے سوا کوئی غیر بات کرنے والا نہیں. آپ اپنے گھروں میں پردے کا معمول تو بنائیے, پردے کا انتظام کیجئے, اور ایسی جگہوں پر مت جائیے کہ جہاں پر پردہ نہ ہو, کہ جہاں پر بے حیائی کے تمام کام ہوتے ہوں. ایسے کام آپ ہرگز بھی مت کریے. اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور بات یاد آتی ہے کہ شادی ہو اور ہمارے پاس گانا بجانا نہ ہو, اس کو تو ہم شادی کے نام سے بھی یاد نہیں کرتے. کیا یہ مسلمان آپ ان کو کہیں گے کہ شادی ہے, 8 دن کے بعد شادی ہے, گھر میں آج ہی لاؤڈ سپیکر لے کر آ رہے ہیں اور گھر میں زور زور سے گانے بجانے کی تمام تیاریاں کر کے گانے بجائے جاتے ہیں, خود بھی ان کو سنتے ہیں. اطراف چاہے مسجد ہو یا گھر ہو یا کوئی بیمار پڑوسی کوئی بیمار اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو, کسی کا خیال نہیں کرتے, زور زور سے گانے بجاتے رہتے ہیں اور کوئی ان سے کچھ کہتا بھی نہیں. کہنے والے ہر کوئی جو ہے فقط سن لیتا ہے, پیٹ پیچھے برائی کر لیتا ہے کہ وہ گھر والا کیسا ہے کہ اتنے زور سے گانے بجاتا ہے. اگر اتنی ہی برائی اگر تم کو خلل پہنچا رہی ہے تو جاؤ اس گھر والے سے کہو, اپنے مرد ہونے کا ثبوت دو اور ہمت دکھا کر اس گھر والے کے پاس جاؤ, اس کا وہ گانا بجانا بند کرو اور اس کو بتاؤ کہ موسیقی کو اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے. گانا بجانا, یہ تمام تماشے کرنا, یہ تمام اسلام میں غلط باتیں ہیں, اس کو اللہ حضور نے حرام قرار دے دیا. تو کیا جس کو حضور نے حرام قرار دے دیا ہو وہ کام ہم کر سکتے ہیں یا ہمارے سامنے ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا اتنے زیادہ نامرد ہم ہو چکے ہیں؟ تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے تمام تماشے کے جو کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں سے خود بھی بچیں, اور اگر سامنے اگر ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کو روکنا چاہیے. اسی کو ایک مومن کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد زور زور سے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. پٹاخے یہ کیا ہے؟ یہ فقط فضول خرچی ہے. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ کیا کوئی پٹاخے کو دیکھ کر کسی کو اللہ کا نام یاد آتا ہے یا رسول یاد آتے ہیں یا مہدی یاد آتے ہیں؟ کسی کو اللہ رسول یاد نہیں آتے بلکہ ناچنا یاد آ جاتا ہے. تو یہ پٹاخے اس کو کہا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, کسی نے سوال کیا کہ اے حضرت علی, ہم کس کو اپنا دوست بنائیں, ہم کس کے ساتھ رہیں, کس کو اپنا ہم دوست بنائیں؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ کہ جن کو دیکھنے سے تم کو خدا یاد آ جائے, ان لوگوں کو اپنا تم دوست بنا لو. اب کیا پٹاخوں کو دیکھنے سے ہم کو اللہ یاد آئے گا؟ کیا پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, اس کی زور سے اس کا شور ہو رہا ہے, اس کی آواز سے رسول و مہدی یاد آئیں گے؟ تو ایسے تمام کام کہ جس سے نہ خدا یاد آتا ہے, نہ رسول یاد آتے ہیں, نہ مہدی یاد آتے ہیں, ان تمام کاموں سے خود بھی بچنا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں, اپنے گھر والوں کو سمجھائیے اور پابند کیجئے کہ وہ اسلامی طریقے پر وہ کام کریں, ورنہ اپنے آپ کو مرد کہنا آپ بھی چھوڑ دیجئے, میں بھی چھوڑ
دوں گا. ہم اپنے آپ کو مرد نہیں کہتے بلکہ اپنے گھر والوں کا غلام کہنے لگ جاتے ہیں کہ گھر والے جو کہتے ہیں ہم وہ کرنے والے ہیں. گھر کی عورتیں جو کہتے ہیں ہم ان عورتوں کی بات ماننے والے. ہم اپنے آپ کو خواتین کا غلام بنا لیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تمام مرد خواتین پر حاکم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کو حاکم نہیں بننا, ہم اپنے گھر کی عورتوں کی بات کو مانیں گے, چاہے وہ کتنی بری بات کیوں نہ کریں, کتنا غلط کام وہ کیوں نہ دکھائیں, ہم ان کی بات مانیں گے. کیا آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ یہ تمام باتیں اس منبر رسول سے کہنے پر بھی مجھے شرم آتی ہے, میری زبان لرزتی ہے, لیکن کیا کریے, اصلاح تو کرنی ہے, پہلے کہنا پڑے گا, خود بھی عمل کرنا پڑے گا, آپ کو بھی جو ہے سننے کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرنا پڑے گا, ورنہ اسی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم مر گئے, اسی حالت میں اگر ہم مر گئے تو یاد رکھیے آخرت کا وہ ایک ایسا مرحلہ ہے, ہم سوچتے ہیں کہ 50, 60, 70 سال کی جو زندگی ہے وہ زندگی بہت بڑی زندگی ہے, وہ بہت لمبی زندگی ہے. یہ کچھ بھی نہیں, اس سے ہزاروں گنا زیادہ عمر ہم کو آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر ہم کو گزارنا ہے. تو وہاں کی کم از کم فکر کر کے ہم کو اپنے آپ کو ان تمام غلط باتوں سے بچا لینا چاہیے. اس کے بعد آئیے جو فضول خرچی ہوا کرتی ہے, فضول خرچی, ہم فضول خرچ کو فضول خرچ سمجھتے ہی نہیں, اسی لیے کام کرتے ہیں. کوئی بھی برا کام انسان کیوں کرتا ہے, برے کام کو وہ برا نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اچھا کام سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا, اسی لیے وہ اچھا سمجھ کر وہ برا کام بھی کرتا رہتا ہے. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ فضول خرچ کرنے والوں کے تعلق سے اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ بے شک وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہوا کرتے ہیں. کیا ہم نے کیا حالت بنا لی ہے کہ سنت ہے, نکاح کرنا ہے, سنت کام ہے, لیکن سنت کام کرنے سے پہلے اتنی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں. شیطان کے بھائی بن کر سنت کام کریں گے تو کیا وہ سنت کام اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ آپ خود اپنی عقل لگا کر سوچ کر دیکھیے کہ فضول خرچی کرنے والے کو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دے دیا تو بتائیے کہ شیطان کے بھائی کا کیا حشر ہونے والا ہے. تو ہم کو اپنے آپ کو فضول خرچی کرنے سے بچانا چاہیے. کئی ایک رسمیں جو ہندوؤں کو دیکھ کر, اہل ہنود حضرات کو دیکھ کر ہم نے کر لیا ہے, ہم تمام کاموں سے ہم کو بچنا چاہیے. جیسا کہ گزشتہ پیوسہ جمعہ میں بتایا گیا تھا, شادی اسلام کے اندر 6 باتوں کو کہا جاتا ہے, 6 کام ہیں کہ جس کو شادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 2 فرائض ہیں, ایک ہے ایجاب و قبول ہونا, دولہا دلہن وہ قبول کر لیں, وہ مان لیں, اقرار کر لیں, اور دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا موجود ہونا کہ ایجاب و قبول اور 2 گواہ موجود رہیں. یہ 2 فرائض ہیں. ایک واجب عمل ہے کہ جو مہر ادا کیا جاتا ہے, دولہا اپنی دلہن کو, شوہر اپنی بیوی کو جو مہر ادا کرتا ہے. یہ تیسرا عمل ہے کہ جو واجب ہے, جو اسلام کے اندر اس کو واجب قرار دے دیا گیا. اور 3 باتیں ہیں, 3 سنتیں ہیں. ایک ہے خطبہ نکاح کا پڑھنا, دوسری سنت ہے کہ دولہے کے اوپر جو ہے چھواروں کو تقسیم کرنا اور دولہے کے سر پر بھی جو ہے چھواروں کو ڈالنا, سوکھی کھجوروں کو ڈالنا. سوکھی کھجوریں ہیں, اس سوکھے کھجوروں کے علاوہ جو تمام تر چیزیں ہم لے کر آ جاتے ہیں کہ تمام تر کی چیزیں لے کر آ کر محفل میں جو ہے اچھالتے ہیں, پھینکتے ہیں, اس کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی. فقط دولہے کے سر پر سے کچھ چھواروں کو ڈالنا ہے اور بقیہ تمام لوگوں کو ان کے پاس جا کر چھواروں کو ان کے ہاتھوں میں دینا ہے. یہ اس کو جو ہے ادب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ دوسری سنت. اور تیسری سنت ہے ولیمہ کرنا, اور وہ بھی جو شوہر ہے, کہ جو نوشہ ہے, کہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے, وہ خود ولیمہ کرتا ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا گھر آج بچ گیا, میں جو کنوارا تھا اب میرے پاس جو ہے میری بیوی آ گئی ہے, تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ولیمہ کرتا ہے. یہ 6 کام ہیں, اس کو اسلام میں شادی کے نام سے یاد کیا گیا. ان 6 کاموں کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی تمام کام ہیں وہ تمام کام غیر شرعی ہیں, وہ تمام کام یا تو مکروہ ہیں یا پھر وہ تمام کام اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ان کو حرام قرار دے دینا پڑتا ہے. اتنے تمام وہ کام ہو جایا کرتے ہیں. تو ہم کو ذرا اسلامی معاشرے کو ہم اپنائیں,
فقط ایک مثال میں کئی موقعوں پر دے دیا کرتا ہوں، وہ مثال ایک اور بار میں کہتا ہوں کہ اگر ہم بیمار ہو گئے، اگر ہم صحت مند تھے، کوئی بیماری ہم کو لگ گئی، بیمار ہو گئے، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو تو خیر بعد میں یاد کرتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد ہم کیا کام کرتے ہیں؟ بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنی بیماری بتاتے ہیں اور اس کے پاس سے جو ہے دوائی لے کر آتے ہیں۔ دوائی آپ لے کر آ گئے، گھر میں آپ دوائی لا کر آپ نے گھر میں رکھ دی، تو کیا آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا وہ دوائی کا اثر آپ کو کرنے لگے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ فقط دوائی لے کر آ جانا، یہاں پر کام ختم نہیں ہوتا، دوائی لانے کے بعد دوائی کھانا پڑتا ہے، جب دوائی کھائیں گے تب دوائی کا اثر ہونے والا ہے۔ یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے، فقط اسلام قبول کر لینا، فقط اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا، آسانی سے زبان سے کلمہ ادا کر دینا، اس سے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ مسلمان اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو تمام اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح دوائی کھائے بغیر بیماری دور نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے رسول و مہدی کے احکامات پر، تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم جو دنیا کے بیمار ہیں، ہماری بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ہم فقط اس گمان میں جی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بہت بڑے نیک ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ مسلمان وہی کہ جو رسول کے عمل کو اختیار کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جو پابندی کے ساتھ عمل کر لے، اسی کو مسلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ، اس واقعے کو آپ یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ان کے جیسا عمل کرنے کی آپ بھی کوشش کیجئے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، صحابی کا نام ہے غالباً حضرت عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا تھا۔ اسود کہتے ہیں عربی زبان میں کالے رنگ کو، یعنی وہ بہت گہرا رنگ ان کا تھا، بہت زیادہ کالے تھے۔ وہ جہاں پر بھی اپنا رشتہ بھیجتے، شادی کرنے کی خواہش کرتے، تمام لوگ ان کو جو ہے نکار دیتے اور کہتے کہ تمہارا رنگ بہت زیادہ گہرا ہے، تم بہت زیادہ کالے ہو، ہم اپنی بیٹی تم کو نکاح میں نہیں دے سکتے۔ کئی بار جب ان کو لوگوں نے منع کر دیا، رسول کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے رنگ کی وجہ سے میں بہت زیادہ کالا ہوں، اس کی وجہ سے کوئی مجھے اپنی بیٹی شادی کر کے نہیں دیتا، آپ کچھ انتظام کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس صحابی سے حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم میرے فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ، ان کے گھر ایک کنواری لڑکی ہے، ان کی بیٹی ہے، اس گھر والے سے کہنا، میرے اس صحابی سے کہنا کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مجھے رسول نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ پیغام لے کر تم ان کے گھر چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ اس صحابی کے گھر کو جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ کیا فرمایا رسول نے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں، یہ پیغام لے کر رسول نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ بالکل کالے کلوٹے ایک جوان آیا ہے، نوجوان ہے، مسلمان ہے، لیکن رنگ بہت گہرا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر تم کو میں جواب دوں گا۔ ایسا کہہ کر ان کو روانہ کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر آتے ہیں۔ بیٹی یہ تمام باتیں سن رہی تھی، وہ بھی ایک صحابیہ تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ بیٹی اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابا جان ابھی کون آئے تھے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو ہمارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہاری شادی اس سے کرا دوں یہ پیغام لے کر، لیکن وہ جو نوجوان ہے بہت زیادہ کالے ہیں، ان کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہے، اور تم میری بیٹی مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت تم ہو، میں تمہاری شادی اس سے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ صحابیہ کے ایمان پر ہم کو فدا ہو جانا چاہیے۔ وہ صحابیہ جواب دیتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ نے یہ غلطی کیوں کر لی؟ آپ نے نوجوان کو دیکھا، جس نے اس نوجوان کو بھیجا ہے، ذرا اس ہستی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ رسول نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ رسول کے پیغام کو ٹھکرا سکیں؟ جائیے، جا کر دوڑتے ہوئے جائیے، رسول کے دربار میں معافی مانگے اور کہیے کہ میں شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ ہی نہیں، ان سے بھی زیادہ اگر کوئی کالا ہوگا، اگر رسول اس سے شادی کرنے کا حکم دیں گے، میں اس سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار
तैयार हूं, जाकर माफी मांगे। वो सहाबी दौड़ते हुए जाते हैं, रसूल के दरबार में जाकर माफी मांगते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमसे खता हो गई कि हमने आपको जवाब देने में ताखिर कर दी, देरी कर दी। मेरी बेटी तैयार है, मैं भी तैयार हूं कि हजरत अब्दुल्ला से शादी में अपनी बेटी की करने के लिए मैं तैयार हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पैसे लेते हैं, कुछ पैसे हजरत अब्दुल्ला को देते हैं कि अब्दुल्ला जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे घर में कुछ सामान की जरूरत होगी, जाओ कुछ शादी का कुछ सामान, कुछ बर्तन वगैरह जो जरूरी सामान है वो लेकर आ जाओ। खुद रसूल ने पैसे दिए, ये नहीं कहा कि जाओ लड़की वालों के पास एक लंबी लिस्ट लेकर जाओ कि मुझे जहेज में ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऊंट चाहिए, बिस्तर चाहिए, ये सब नहीं कहा, बल्कि रसूल ने खुद अपने पास से पैसे दिए, रकम दिए, हजरत अब्दुल्ला से कहा जाओ अपनी शादी की तैयारी कर लो। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, बाजार जाकर इस नियत से जाते हैं कि शादी की तैयारी करने के लिए कुछ सामान खरीदा जाए, लेकिन ऐसे में ही इत्तेफाक से आप आवाज सुनते हैं कि ऐलान हो रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि मदीने पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जिहाद करना है, जिहाद की तैयारी में तमाम मुसलमानों को बुलाया जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला अपनी शादी का सामान लेने गए थे, रसूल से पैसे लेकर गए थे शादी का सामान खरीदने के लिए, लेकिन जाकर जैसे ही जिहाद का ऐलान सुना, जाते हैं जंग का सामान खरीदने लगे, अपने लिए जंग का लिबास लेने लगे, तलवार लेने लगे और उस पैसे से जंग का सामान खरीद कर आ जाते हैं और जीरा पहन लेते हैं। वो लोहे का वो जो लिबास है, चेहरे पर चेहरा भी ढका हुआ है, पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने ढांप लिया है, उस जंगी लिबास में ढांप लिया है, तलवार चमचमाती हुई लेकर मैदान में जाते हैं और क्या करिए कि उस मैदान में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तमाम सहाबा दूर से देखते हैं कि ये कौन सहाबी है कि पूरी तरह छुपे हुए हैं, जंग का लिबास इतना पहना है कि उनका पूरा बदन छुप गया है, और ये कौन नौजवान है कि जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मेरा अब्दुल्ला है, जरा देखो कि इसकी बाजुएं खुली हैं और कोहनी का कुछ हिस्सा दिख रहा है, काले रंग की कोहनियां हैं, जरूर ये मेरा अब्दुल्ला है कि जो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा इस वाकये को सुनिए। हुजूर जाते हैं कि जहां पर हजरत अब्दुल्ला शहीद होकर गिरे थे, वहां पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाकर आपने हजरत अब्दुल्ला के जो चेहरे पर जो नकाब था, जो जंग का जो लिबास होता है, उसको आपने पहले चेहरे से दूर किया। अब उनके चेहरे मुबारक को अपनी गोद में रसूल रखते हैं। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर जो धूल मिट्टी लगी हुई थी, जो जख्म थे, उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ करने लगते हैं। दाढ़ी में जो तमाम गर्दो गुबार मौजूद थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साफ करने लगते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, कहते हैं कि बेशक ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह से अपना वादा पूरा करने वाले हैं। ये कुरान की आयत रख के हजरत अब्दुल्ला के सर को अपने गोद में रखे हुए हैं। जरा इस मंजर पर कुर्बान जाइए कि एक इंसान दुनिया से जा रहा है, रसूल की गोद में अपना सर रखकर दुनिया से जा रहा है। क्या इससे बड़ा खुशनसीब कोई हो सकता है? क्या उनको ख्वाहिश नहीं थी? क्या उनके दिल में, क्या उनका नफ्स ख्वाहिशात नहीं करता था कि मेरी भी शादी हो, धूमधाम से मेरी शादी हो, तमाम काम मैं भी करूं, मैं भी शादी करूं, मेरी भी बीवी हो? क्या ये तमाम ख्वाहिशात हजरत अब्दुल्ला के पास नहीं थे? क्या वो सहाबिया कि जिन्होंने उनको अपने निकाह में कबूल करने का इरादा कर लिया, क्या वो सहाबिया जो दुनिया में सब पूरे मदीने में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, क्या उनको ख्वाहिश नहीं थी कि मेरा जो शौहर हो वो भी हसीन और जमील हो, वो भी खूबसूरत हो, मैं किसी कम खूबसूरत इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी? क्या ये ख्वाहिशात उनके पास नहीं थे? उन्होंने अपनी ख्वाहिशात पर नजर नहीं डाली, बल्कि उन्होंने रसूल के हुक्म को देखा। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी जान कुर्बान करना पसंद किया, लेकिन रसूल की तरफ से जो हुक्म आया, उस हुक्म की खिलाफ वर्जी आपने नहीं की। हमको जो है हजरत अब्दुल्ला से सीखना चाहिए कि अपने आप को मोमिन कहते हैं, अपने आप को मर्द कहते हैं। हम रसूल के कहने पर जंग का लिबास तो कहां पहनने वाले हैं? जो सहरा बांधा जाता है कि पूरी तरह से नौशा को फूलों में ढांप लिया जाता है। 1986 में
किरगावल में इसी जमीन पर जो है सरजमीन पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया महदविया कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पर यह तय किया गया कि जो सहरा है ये फिजूल खर्ची है, इसको हमको नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, ये शरई काम नहीं, बल्कि इससे हमको बचना चाहिए। कोई गलत काम भी नहीं लेकिन फिजूल खर्ची है, इसीलिए अपने आप को बचा लेना चाहिए। हम हजरत अब्दुल्ला की तरह जंग का लिबास क्या पहनेंगे, हम सहरा पहनना जो है छोड़ नहीं सकते और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। बताइए क्या हम इसको ईमान के नाम से याद कर सकते हैं या हम इसको इस्लाम के नाम से याद कर सकते हैं? जरा मर्द बनिए, यानी कि दुनियावी एतबार से जिसके पास ज्यादा ताकत है उसको मर्द नहीं कहा जाता, मर्द मोमिन उसको कहा जाता है कि जो अल्लाह का हुक्म मान ले वो मर्द मोमिन है, जो रसूल और मेहदी का हुक्म मान ले वो अल्लाह का वो मोमिन मर्द हुआ करता है, अल्लाह का सच्चा बंदा हुआ करता है। एक आखिरी हदीस पेश करके मैं अपनी इस गुफ्तगू खत्म करता हूं कि हुजूर ने ये जो तमाम काम होते हैं, जब इन कामों को रोका जाता है कि फिजूल खर्ची से बच जाओ, ये जो बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई के कामों से बच जाओ, तो लोग क्या कहते हैं कि हम ऐसा कर नहीं सकते, हम ही नहीं पूरा गांव ये कर रहा है, अगर अकेले ने हमने ये काम कर दिया तो लोग हमारे बारे में बुरी बातें करेंगे, लोग हमको कंजूस के नाम से याद करेंगे, बखील हमको कहेंगे और हमारे पीठ पीछे बहुत बातें करेंगे। हम लोगों को नाराज कर नहीं सकते, इसीलिए मजबूरी में हम ये काम कर रहे हैं। जरा इस हदीस को सुनिए, इस हदीस को सुनने के बाद अपनी अपनी इस्लाह हम तमाम को कर लेनी चाहिए। हुजूर इस हदीस में फरमाते हैं कि जो कोई बंदा लोगों को खुश करके अपने खुदा को नाराज कर लेता है, अल्लाह ताला खुद तो नाराज होता ही है, लोगों को भी उससे नाराज कर देता है। लोग ऐसे इंसान से कभी खुश नहीं होते। आप कितनी भी अच्छी दावत कर लीजिए, लेकिन अगर गैर इस्लामी तरीका अगर आपने अपनाया है तो लोग मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे, उम्दा से उम्दा खाना खाएंगे, लेकिन जाते वक्त ये कहकर जाएंगे कि चावल जो है ज्यादा पक गया था या थोड़ा कम पका था, नमक कुछ ज्यादा हो गया था, मिर्ची थोड़ी कम थी। आपके दावत में, आपके खाने में नुक्स निकालकर, ऐब निकालकर आपको सुनाकर जाएंगे। लोग कभी खुश होने वाले नहीं। इसके बाद हुजूर फरमाते हैं, इसके बरखिलाफ अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो कहता है कि लोग नाराज होते हो तो हो जाएं, लेकिन मैं अपने खुदा को राजी कर लेता हूं, मैं अपने अल्लाह को खुश कर लूं, लोग नाराज होते हो तो हो जाए, ये सोचकर अगर कोई अच्छा काम करता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह खुद भी खुश होता है, लोगों को भी उससे खुश कर देता है, लोग भी खुश हो जाते हैं, अल्लाह भी खुश हो जाता है। तो हमको ये हदीस याद रखनी चाहिए। लोगों की देखा देखी या लोगों के डर से या लोगों में शर्मसार होने से हमको कोई काम नहीं करना है, बल्कि खुदा को अपनी नजरों के सामने रखकर हमको हर काम करते हुए चले जाना है। इसी को एक सच्चे मुसलमान के नाम से याद किया जाता है। यही सही तरीका है। इस तरीके के खिलाफ जो भी काम है वो तमाम काम गलत हैं, वो तमाम काम गैर शरई काम हुआ करते हैं, उससे हमको कुछ भी फायदा हासिल होने वाला नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा समझते हुए अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इतनी सारी खराबियां हम भी जानते हैं कि हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश करके, जरा मेहनत करके, जरा कोशिश कीजिए, जरा अपने आप को मर्द कहते हैं तो जरा अपनी मर्दानगी दिखाते हुए गलत कामों से खुद भी बच जाइए, अपने घर वालों को भी बचाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को एक नेक इंसान, एक नेक सच्चा महदवी मुसलमान बनकर जिंदगी बसर करेंगे तौफीक इनायत फरमाए। हमारे पास जो शादी ब्याह के जो तमाम तकारीब हुआ करते हैं, उसके अंदर जितने भी गैर गलत काम हैं, जो बुराइयां पाई जाती हैं, गैर शरई काम जो पाए जाते हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को उन तमाम गलत कामों से बचने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।